وفی ذالک، اور اس میں فلیتنافس، پس چاہیے کہ رغبت حاصل کریں، رغبت کریں، المتنافسون، وہ لوگ جو رغبت کرنے والے ہیں۔ تنافس کہتے ہیں کہ اہل مقام اور اہل مرتبہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ہمت، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور یہ ایک زندگی ہے نیک کاموں کے لیے یا دین کے لیے یا کسی بھی ثقافت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کام کرنا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کرتا ہے سورۃ طٰہٰ میں کہ اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ ہم آپ کو کتاب دیں گے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تورات۔ موسیٰ علیہ السلام جلد ہی کتاب لینے کے لیے طور پر پہنچ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ آپ اتنے جلدی کیوں آ گئے ہیں، آپ اتنے جلدی یہاں کیوں آ گئے ہیں کتاب لینے کے لیے، اور وہ بنی اسرائیل کدھر ہیں؟ تو انہوں نے اللہ رب العزت کے سامنے جو بات کہی وہ یہ کہ یا اللہ، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے جلدی آیا ہوں، میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، کیا چیز تجھے پہلے لے آئی اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، میری قوم کے لوگ میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں۔ وَعَجِلْتُ، اور میں جلدی آیا ہوں، الیک، آپ کی طرف، ربی، یا ربی، اے میرے رب، لترضا، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو نیک کام میں جلدی کرنا، آگے بڑھ کر اس کو کرنا، اور جو ہے وہ شوق سے کرنا، شوق کا اظہار کرنا، یہ بھی محبوب عمل ہے۔ یہ ایک نیک کام کے اجر، ثواب اور اس کے انعام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے لیے آگے بڑھ کر کوئی کام کرنا، آگے نکل کر کوئی کام کرنا، سب سے پہلے آ کر کوئی کام کرنا، یہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ممد اور معاون ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر آگے بڑھ کر کام کرنے کا حکم دیا ہے کہ آگے نکل کر دوسروں سے بڑھ کر کام کرو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ دوسروں سے آگے نکل کر، وہ دوسروں سے بڑھ کر یا پہل کرتے ہوئے نیک کام کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہ خوبی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی بھی یہ خوبی ہے کہ وہ دوسروں سے آگے نکل کر کاموں کو کرتے ہیں، نیک کام کو کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو خوش کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، اور وہ اولاد مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، اور اولاد مانگنے کا طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ یا اللہ، میری قوم کے جتنے بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان میں سلسلہ اس طرح چلا ہے کہ باپ نبی ہے، اور باپ نبی ہے، خود بھی نبی ہے، اور آگے بیٹا بھی نبی ہے، یعنی تینوں نبی ہیں۔ میں جب پیچھے دیکھتا ہوں انبیاء علیہ السلام کو، تو وہاں میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ باپ بھی نبی ہے، اور خود بھی نبی ہے، اور بیٹا بھی نبی ہے۔ لیکن جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا باپ تو نبی ہے، اور میں خود نبی ہوں، لیکن آگے میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو میں اس میں اکیلا رہ جاتا ہوں، تو مجھے اس طرح اکیلا نہ کر۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور ان کی، بے شک وہ ایک اولاد مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی اس جذبے کو اللہ رب العزت نے یوں بیان فرمایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ ایسے لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اوپر جو سلسلہ ہے وہ کچھ اور لگتا ہے، اور میرے اوپر آ کے
کمی نظر آتی ہے خیرات کی، نیکی کے کام کی، اچھائی کے کام کی، تو اللہ رب العزت سے دعا کی خیرات میں کہ میرا بھی بیٹا عطا کر اور اس کو بھی نبی بنا. تو اللہ رب العزت نے بیٹا بھی عطا کیا، نبی بھی بنایا، اور نام بھی خود رکھا، اور فرمایا کہ اس سے پہلے اس نام کا میں نے کوئی بندہ پیدا ہی نہیں کیا، یحییٰ نام رکھا. تو یسارعون فی الخیرات جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے. قرآن مجید نے اس کو جا بجا بیان فرمایا ہے. بہت جگہ میں نے یہاں پہ آیات لکھی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اس کو یعنی نیکی کے کام میں آگے بڑھ کر نیک کام کرنے کو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی، یہ بہت زیادہ ہے. کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں نیکی کے کام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں یہ بھی رکھ لیتے ہیں. یعنی وہ کام جو زبان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عبادتیں جو زبان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ عبادتیں جو بدن سے تعلق رکھتی ہیں، وہ تو یہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن وہ عبادتیں جو مال سے تعلق رکھتی ہیں یعنی صدقات وغیرہ، وہ یہ کر سکتے ہیں اور ہم کر نہیں سکتے. تو یہ ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھی جاتے ہیں، تسبیح فاطمی جسے کہتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، یا 34 بار اللہ اکبر، یا 33 بار اللہ اکبر اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. تو وہ خوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو. اب وہ یہ خوش ہو گئے، پڑھنے لگے. لیکن وہ جو مالدار تھے وہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے. انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دی. تو صحابہ کرام نے دوبارہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام تو مالدار بھی کرنے لگ گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے پھر جسے وہ عطا فرما دے. تو یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ ہونا چاہیے، نیک کام میں ہونا چاہیے. بہت زیادہ اس کی مثالیں ہمیں دین سے ملتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ملتی ہیں، قرآن سے ملتی ہیں. اللہ رب العزت نے ان نیکی میں آگے بڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا وہ مزاجہ من تسنیم. یہ جو نیکی میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کو رحیق مختوم سے پلایا جائے گا، جس کا ختام جو ہے وہ مسک سے ہوگا، اور اس کے اندر تھوڑی سی آمیزش ہوگی تسنیم کی. آمیزش جو ہوتی ہے وہ کسی بھی چیز میں کوئی خوشبو یا ذائقہ، مزہ بڑھانے کے لیے، دوبالا کرنے کے لیے کوئی اور چیز ملا دی جاتی ہے. مثلا کسی چیز کا ذائقہ بہتر کرنے کے لیے اس میں نمک ملا دیا، کسی چیز کا ذائقہ بہتر کرنے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے اس میں چینی ملا دی، یا کسی چیز کا ذائقہ اور بہت بہتر کرنے کے لیے اس میں چینی اور نمک دونوں ملا دیے، یا مرچ ملا دی. یہ ذائقہ بہتر کرنے کے لیے ہے. رحیق مختوم جن لوگوں کو دی جائے گی، یعنی ابرار جن کا ذکر پیچھے آ رہا ہے، ابرار، ان کو رحیق مختوم دی جائے گی اور اس کے اندر تھوڑی سی تسنیم ملائی جائے گی. تسنیم کیا ہے؟ یہ ویسے سین، نون اور میم یہ اس کے الفاظ حروف ہیں، اور باقی اس کے اتنے زیادہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے عربی میں. اس کا معنی اونچا اور بلند ہوتا ہے. یہ جو اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس کو بھی سنام کہتے ہیں. تو بہت زیادہ اس کے الفاظ نہیں استعمال ہوتے. بلندی کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے لفظ. اور بلندی یہاں دو طریقے سے ہے، یا تو یہ کہ وہ شراب اوپر سے گر رہی ہوگی، اوپر سے، اور جو ابرار ہیں ان کو جو رحیق مختوم دیا جائے گا اس پیالے میں ان کو تھوڑی سی ملا کر دی جائے گی. یہ اوپر سے گر رہی ہوگی اور خودکار طریقے سے گرے گی، خودکار طریقے سے بند ہوگی. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی جنت کی زمین پر نہیں گرے گا، یہ پیالے کے اندر ہی گرے گا، اور جتنا گرانا ہوگا اتنا گرایا جائے گا، اور اوپر سے گرے گا. اس لیے تسنیم کا لفظ جو اوپر سے گرتا ہے نا، اونچائی اور بلندی کو تسنیم کہتے ہیں. اور اس کا ایک گھونٹ یا کچھ حصہ اس کا رحیق مختوم میں ملایا جائے گا. آگے رحیق مختوم کی اچھا دوسرا یہ کہ تسنیم جنت کی شرابوں میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی شراب ہے، اس لیے اس کو تسنیم کیا. یہ تو اوپر سے گرنے کی وجہ سے یا اعلیٰ قسم کی ہونے کی وجہ سے اس کا نام تسنیم رکھا ہے. یہ ابرار کے پیالوں میں تھوڑی سی ملائی جائے گی. اور آگے پھر اس کی تشریح اللہ رب فرماتے ہیں عینن،
یہ ایک چشمہ ہے، یعنی اوپر سے اس کا پانی نیچے کی طرف گر رہا ہوگا، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جا رہا ہوگا، اوپر سے نیچے کی طرف گر رہا ہوگا، یشرب، جس سے پئیں گے المقربون، مقربون اس سے پئیں گے، مقربون کو خالص دیا جائے گا، تسنیم خالص جو ہے وہ مقربون کو دیا جائے گا، اور جو ابرار ہیں ان کے رحیق مختوم جو شراب ہوگی اس میں ایک گھونٹ یا کچھ حصہ اس کا ملایا جائے گا تاکہ اس کا ذائقہ زیادہ اچھا ہو جائے۔ تو سب سے زیادہ مقربین جو ہے ان کو خالص قسم کی شراب اور اعلیٰ قسم کی شراب دی جائے گی، جس کا تھوڑا سا حصہ ابرار کو دیا جائے۔ ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں، اور نیکی کے کام کرنے میں وہ دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے کرتے ہیں، آگے بڑھ کر کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے سابقون یا مقربین، یہ اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، بلند مقام رکھتے ہیں۔ یہ صرف خود نیکی کا کام نہیں کرتے، بلکہ جو کام ان کو پتہ چل جائے کہ یہ نیک کام ہے، یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی یہ نیک کام کرے، یعنی ہمدردی کا جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ان کو جو ہے وہ خالص قسم کی شراب عطا فرمائی ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ نیکی کا جذبہ بہت زیادہ رکھتے ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور اعلیٰ قسم کے نیک اعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں تبدیلی کے لیے، یعنی نیکی اور بہتری کی فضائیں قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے جب سورۃ الواقعہ میں ذکر فرمایا اہل جنت کا، تو اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، آپ جو ہیں وہ تین طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کچھ تو اصحاب المیمنہ ہوں گے، یہی ابرار ہیں، ما اصحاب المیمنہ، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور کچھ اصحاب المشأمہ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نام اعمال، ما اصحاب المشأمہ، یہ جو ہے وہ آگے اس کا بیان کیا ہے، اصحاب المشأمہ یعنی جہنمی۔ تیسرے درجے کے تیسرے لوگ والسابقون السابقون، اور تیسرے وہ ہیں جو سابقون ہیں، اولئک المقربون، یہ مقربین ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دوسرے سے آگے بڑھ کر نیک کام کرنا اور دوسرے کو نیکی کی ترغیب دینے کے لیے نیک کام کرنا، ایسا کام کرنا تاکہ دیکھنے والا بھی نیک کام کی طرف آ جائے۔ بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ برائیاں کرتے ہیں دکھا دکھا کر کہ دیکھنے والے کو برائی کا دل کرے، ایسے لوگ جو ہے وہ فحش کرنے والے لوگ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو فاحشہ لوگوں کے درمیان پھیلانے والے کارندے، اور یہ نیکی پھیلانے والے کارندے جو نیک کام اس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ دوسرے کو رغبت ہو، تاکہ دوسرے کو شوق ہو، تاکہ دوسرا بھی اس طرف مائل ہو جائے۔ ہم تاجر ہیں، اور مسلمان تاجر صحابہ اکرام دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، تجارت کرتے تھے، ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ یعنی صحابہ اکرام نے کسی علاقے کو فتح کیا، اور فتح کے بعد ان کے ساتھ طے ہو گیا کہ آپ نے اتنا جزیہ دینا ہے، وہ جزیے پر وہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے یہ تو بہت کم ہے، ہم اس سے پہلے اس سے زیادہ دیتے تھے۔ جب وہ راضی ہو گئے تو کچھ دنوں کے بعد صحابہ اکرام کو لگا کہ ہم اس علاقے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، حفاظت نہیں کر سکیں گے، تو صحابہ اکرام نے وہ جزیہ واپس کر دیا۔ تو اس واپس کرنے پر وہ پہلے تو اسلام نہیں لائے تھے، صرف اور صرف انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے تحت رہیں گے۔ جیسے مسلمانوں نے یہ واپس کیا تو انہوں نے کہا ہم سارے مسلمان ہوتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہوں گے، کہ ایسا بہترین مذہب ہم نے پہلے نہیں دیکھا۔ تو یہ لوگ ہیں جو خود نیک کام کرتے ہیں اور اس انداز سے نیک کام کرتے ہیں کہ دوسرا ان کے انداز کو دیکھ کر اس کو بھی شوق لگ جاتا ہے، اس کو بھی رغبت ہو جاتی ہے نیک کام کرنے کی۔ تو ایسے لوگ السابقون ہیں۔ السابقون کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو تسنیم سے خالص شراب دینی ہے۔ اللہ رب ہمیں بھی السابقون المقربون میں شامل فرما دیں۔